السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ نصر کا نزول گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اطلاع تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بات سے کون واقف ہو سکتا تھا کہ ان کے دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے، جب دین کی دعوت کا کام پورا ہو گیا اور دعوت و تبلیغ اپنے اتمام و کمال کو پہنچ گئی اور الوحیت الہی کے اس بات اور اس کے ماں سوا کی نفی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک جدید معاشرے کی تعمیر عمل میں آ چکی اور عرب کی باغ دوڑ اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی علامتیں نمودار ہونا شروع ہوئیں اور آپ کے قلب اطہر کو یہ احساس ہو چلا کہ دنیا میں اب قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے اور اس فانی دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں پہلے بھی کمی نہ تھی، اب اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ہر سال رمضان میں 10 روز اعتکاف کا معمول تھا۔ 10 ہجری کے رمضان میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبے ارشاد فرمائے، اس جملے سے رخصت اور وداع کا انداز نمایاں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم، غالباً اس سال کے بعد اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں دامن احد تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھی، ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے مرنے والا اپنے زندہ عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے۔ پھر واپس تشریف لا کر منبر پر فروکش ہوئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے متعلق شہادت دوں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانے کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے یہ خوف قطعاً نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز آدھی رات کو آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، دیر تک آپ نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام، جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آپ ملنے والے ہیں۔ پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ کی حالت صحت میں آخری خطبہ سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا، مسلمانوں مرحبا، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، تمہاری شکستہ دلی دور فرمائے، تمہارا معاون و دستگیر ہو، تمہیں رزق اور برکت دے، تمہاری مدد کرے، عزت و رفعت سے سرفراز رکھے، امن و عافیت سے شاد کام فرمائے۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ ہی کو تمہارا وارث بناتا ہوں، اسی سے ڈراتا ہوں کیونکہ میں نذیر مبین ہوں۔ دیکھنا، اللہ کی بستیوں اور اس کے بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں
جو زمین میں تکبر و برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور آخرت کی کامرانی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، کیا متکبروں اور مغروروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں؟ اور آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، تم سب پر سلام اور ان سب پر سلام جو اسلام کے ذریعے میری بیعت میں داخل ہوں گے۔ آغاز علالت۔ میں سفر کے آخری یوم میں ایک جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بقیع سے واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ اس روز ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام کی باری تھی۔ ضعف اور نقاہت میں برابر اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا، مگر آپ مسجد میں اسی حالت مرض میں برابر نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ ذوب میں اضافے کے باعث بغیر سہارے کے چلنا دوبر ہو گیا۔ اسی اثنا میں آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کو سمجھ گئے اور اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف لائے، اس حالت میں کہ ایک طرف حضرت عباس اور دوسری طرف حضرت علی نے جسم اطہر کا بیشتر بوجھ اٹھا رکھا تھا اور پائے اقدس زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ بخار اس قدر تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سے شدید حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اجر بھی دگنا ہوگا۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں جسے مرض یا کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچے اور اللہ اس کے گناہ اس طرح کم نہ کرتا ہو جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے گرتے اور کم ہوتے ہیں۔ امامت صدیق۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے رہے اور خود ہی نماز پڑھاتے رہے۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد غشی طاری ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا تو دریافت فرمایا، نماز ہو چکی۔ عرض کیا گیا کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ نے لگن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا کہ غش آ گیا۔ افاقہ ہوا تو پھر پوچھا، نماز ہو گئی؟ لوگوں نے وہی پہلا جواب دیا۔ آپ نے پھر غسل فرمایا اور جب اٹھنا چاہا تو غش گیا۔ افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا، وہی جواب ملا۔ پھر سے بار وہی بات پیش آئی۔ بالآخر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکرن، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کرو کہ نماز پڑھائیں۔ جو شخص یہ حکم لے کر مسجد میں پہنچا تو اسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے تو تکبیر کی آواز آپ نے سن لی تو فرمایا، نہیں نہیں، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ایک دن یا 2 دن پہلے ظہر کے وقت بیماری سے ذرا افاقہ محسوس ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشک پانی بہاؤ۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے مسجد آئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر ابو بکر پیچھے ہٹے۔ آپ نے اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکبیر سنا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سمجھا جاتا ہے۔
خطبے کا آغاز ان الفاظ سے ہوا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس بندے نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے، یعنی عالم آخرت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہا: ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے رفیق کو رونے سے منع کیا۔ فرمایا: ابو بکر، آپ نے آپ پر رحم کر۔ پھر مخاطب ہوئے: میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابو بکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ اگر آپ نے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت کا رشتہ کافی ہے۔ دیکھو، مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، ام سلمہ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہن، انہوں نے حبش میں ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا اور اس کے نقش و نگار کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لوگوں میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق میں سے ہوں گے۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا: جس شخص کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا آبرو پر حرف رکھا ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے لے، یا کسی کے مال میں مجھ سے نقصان ہوا ہو تو یہ میرا مال ہے، وہ لے لے، تاکہ میں اپنے رب سے ملوں تو تمام حقوق سے پاک اور بری الذمہ ہو کر ملوں۔ آپ کے ارشاد فرمانے کے بعد ایک شخص نے کہا: آپ کے ذمے میرے 3 درم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی ہیں۔ رحلت سے ایک روز قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار موجود تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ اس رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوسن سے تیر ادھار لیا تھا۔ حیات طیبہ کا آخری دن، یوم وفات۔ مرض میں شدت اور تخفیف ہوتی رہتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو صفیں باندھ نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی۔ آپ مسرت سے تبسم ریز ہوئے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے، فرط مسرت سے قریب تھا کہ لوگوں کی نمازیں ٹوٹ جائیں۔ آپ نے اشارے سے روک دیا، حجرہ کیا اندر تشریف لے گئے اور پردہ کرا دیا۔ اس کے بعد آپ پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ جو ہی دن چڑھا آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیٹی فاطمہ آئیں تو ان سے کچھ سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، پہلے مجھے خبر دی تھی کہ میرے خیال میں اس مرض میں میری وفات ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ یہ سن کر میں خوشی کے مارے ہنس پڑی اور یہ بشارت بھی دی کہ میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔
حالت بیماری میں مرض نے جو شدت اختیار کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور آپ کی دستے مبارک جسم اطہر پر پھیرتی رہتی تھی۔ طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ پاس رکھوا لیا، اس میں ہاتھ تر کر کے چہرہ مبارک پر پھیرتے۔ آپ کی اس شدت کرب کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرتے غم میں پکار اٹھی، واہ کربا اباہو، اے ابا جان کی تکلیف، ہے ابا جان کی تکلیف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تیرا باپ بے چین نہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں نصیحت کی۔ طبیعت نے شدت اختیار کی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا جسے آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شدت مرض میں صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی، فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ حیات طیبہ کا آخری دن۔ حالت نزا کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لیا۔ آپ کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے پر وفات پائی اور آپ کا لعاب اور میرا لعاب موت کے وقت یکجا کر دیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ان کے پاس مسواک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، میں نے مسواک لے کر آپ کو دے دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ کہا، بل الرفیق الاعلی، بس اب اور کوئی نہیں، صرف رفیق اعلی درکار ہے۔ تیسری بار یہ جملہ ادا ہوا اور ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلی سے جا ملے اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر شریف بوقت وصال 63 سال 4 دن یا کچھ کم تھی۔ وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر بوقت چاشت ہوا۔ اس حادثے کی خبر فوراً سب کو پہنچ گئی۔ مدینہ والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ان کی دنیا تاریک ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور وقت کی اسلامی دنیا پر جو قیامت گزری ہوگی اس کا آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس نے کہانی ضرب نے بعض کو انتہائی پریشانی اور غیر معمولی اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ نے فرتے غم سے فرمایا، آہ پیارے باپ نے پروردگار کی دعوت قبول کر لی، آہ پیارے باپ نے الفردوس کو ٹھکانہ بنایا، ہے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں، آہ پیارے باپ اپنے پروردگار سے کس قدر قریب ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ کو ہنستے نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کی کیفیت الفاظ میں نہیں سما سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک صرف خصائص نبوت کی ترجمانی کے لیے وقف تھی۔ آہ وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو ترجیح دی، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی کو قبول کیا۔ آہ وہ دین پر اور رسول جو امت عاصی کے غم میں پوری ایک رات بھی آرام سے نہ سویا۔ آہ وہ صاحب خلق عظیم جو مسلسل نفس سے جنگ آزما رہا۔ وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر دشمنوں کی اظہار ثانی سے کبھی غبار آلود نہ ہوا،
وہ نبی اطہر جس کے موتی جیسے دان توڑے گئے مگر اس نے پھر بھی صبر سے کام لیا، جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا مگر اس نے دامن عفو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دوسری طرف صحابہ کرام میں جو بے چینی پھیلی تھی، وفات کی خبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑا دیے اور آپ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، بلکہ عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سخ سے تشریف لائے، دیکھا حجرہ عائشہ میں قیامت برپا ہے، سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، رخ انور سے چادر اٹھائی، اسے بوسہ دیا اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ سے بہر تشریف لائے۔ حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، پھر منبر پر چڑھے اور بعد حمد و ثنا کے فرمایا سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے آپ کی بھی وفات ہونی ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ ارشاد الہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور جلد ہی اللہ شکر گزاروں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے درمیان کوہرام مچا ہوا تھا، سب فرتے غم سے حیران تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مختصر مگر جامع خطبے نے سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین دلایا، اور لوگوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہا میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی تاب مجھ میں نہ رہی، یقین ہو گیا کہ واقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تجہیز و تکفین ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریبی عزیز مجھے غسل دیں گے اور وہی قبر میں اتار دیں گے۔ چنانچہ منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ حضرت عباس، حضرت علی اور عباس کے صاحبزادوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام شقران اور اسامہ پانی بہا رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ اس کے بعد تین سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا، آپ کی آخری آرام گاہ۔ قبر کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مشورہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں سے اٹھایا گیا، تو آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں جنازے کے متعلق بھی آپ کا ارشاد گرامی منسوب ہے، فرمایا غسل اور کفن کے بعد میرا جنازہ قبر کے کنارے رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے بہر ہو جانا، کیونکہ سب سے پہلے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت اسرائیل ملائکہ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد 10 صحابہ کرام باری باری حجرہ مطہرہ میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھیں۔ کوئی امام نہ تھا، سب سے پہلے میرے عزیز مرد نماز پڑھیں، پھر ان کی عورتیں اور ان کے بعد بچوں نے نماز جنازہ سے فراغت کے بعد بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو سپرد خاک کیا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت کا درد آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا۔ بہت ہی کریم، شفیق، رحیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مطہرہ پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستو یہ ضروری ہے، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت اور ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کو لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔